اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ جس کے بغیر کلمہ طیبہ پڑھنا معتبر نہیں ہے، اذان پر ایمان معتبر نہیں، ختم نبوت کا عقیدہ معتبر نہیں، اور اس کے بغیر بندہ کسی طرح بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور علیہ السلام کی حیات پر عقیدہ نہ رکھے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے کل انبیاء اپنی اپنی قبروں میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے زندہ ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں وہ اپنے غلاموں کے پاس جلوہ گری فرماتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں۔ آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہید زندہ ہے، اس کو مردہ نہ کہو۔ شہید وہ ہے جس کی حیات انبیاء کا صدقہ ہے۔ شہید زندہ ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء بھی زندہ ہیں۔ آئیے، انبیاء کی حیات کے متعلق چند دلائل احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی دلیل، حضرت امام ابو یعلا رحمت اللہ علیہ نے مسند ابی یعلا موصلی میں جلیل القدر محدث ہیں، انہوں نے حدیث مبارکہ نقل فرمائی۔ اس حدیث کو امام بہقی نے حیات الانبیاء میں ذکر کیا، امام جلال الدین سیوطی نے الانباء الازکیاء فی حیات الانبیاء میں ذکر کیا، ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں نقل کیا۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہاں پر اللہ کی نماز بھی ادا فرماتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے کل انبیاء کا اپنی قبروں میں زندہ ہونا اور نمازیں ادا کرنا، اس کا ثبوت نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے واضح ہے۔ آئیے، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف، سنن نسائی، مسند امام احمد بن حنبل، المستدرک للحاکم، السنن الکبریٰ بہقی، ان تمام کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، میں معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے کلیم کو اس وقت دنیا سے پردہ کیے ہوئے 2600 سال بیت گئے تھے، لیکن آج بھی اللہ کے کلیم اپنی قبر انور میں زندہ بھی ہیں، اللہ کی عبادت بھی فرماتے ہیں۔ تو پتہ چلا اگر 2600 سال بعد اللہ کے کلیم اپنے روضہ پاک میں زندہ ہیں تو پھر اللہ کے حبیب آج بھی اپنے روضہ مطہرہ میں زندہ ہیں۔ آئیے، سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کیا، صاحب مشکات نے مشکات المصابیح میں نقل کیا، ابن القیم نے جلاء الافہام میں نقل کیا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار نے فرمایا، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ، فرمایا میرے غلاموں جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، وہ تمہارا درود و سلام فرشتوں کے ذریعے میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے وصال کے بعد بھی ہمارا پڑھا ہوا درود آپ کی بارگاہ میں پیش ہوگا؟ تو سرکار نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اے میرے صحابہ سنو، بے شک اللہ نے زمین پر نبیوں کا جسم کھانا حرام کر دیا ہے، پس اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور اس کی حیات
صرف روحانی نہیں بلکہ روح مال جسم زندہ ہے، یرزق انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ آئیے آخر میں صحیح مسلم شریف، مسند امام احمد بن حنبل اور جامع ترمذی کی ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، بیداری کی حالت میں سرکار نے فرمایا غلامو یہ کون سی وادی ہے؟ یا رسول اللہ وادی ازرق ہے۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے تلبیہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ آگے گزرے، سرکار نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ یا رسول اللہ یہ وادی حرشہ ہے۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام سرخ رنگ کی اونٹنی پر سوار ہو کر اونی جبہ پہن کر تلبیہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کا سرکار سے ہزاروں سال پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی قبروں میں بھی زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور جب چاہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے عالم دنیا میں آ کر حج جیسی عظیم عبادت کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے کل انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اولیاء صالحین قبروں میں زندہ ہیں اور اپنے ماننے والوں کو فیض بھی عطا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں انبیاء اور اولیاء کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حیات انبیاء کے عقیدے پر اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ آمین و آخر دعوانا